بیٹا امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو، مار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ ہماری دہشت گردی میں مرنے والے تو شہید ہو کے چلے گئے جنت، لیکن جو منبر رسول پہ بیٹھ کے تمہیں تقسیم کر رہے ہیں یہ ان سے بڑے دہشت گرد۔ اللہ کے واسطے ان کے دھوکے میں مت آؤ، مسلمان بن، جو تمہارا عقیدہ ہے اسے بنیان کی طرح اپنے اندر رکھو، اور امت ہونا اور مسلم ہونا اور مومن ہونا یہ کرتے کی طرح اپنے اوپر پہنو، سب کو ایسے ملو، گلے سے سینے سے ملاؤ۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ اور آج پتہ کیا، ہر فرقے والے جو متعصب ہیں، انشاءاللہ تم ایسے نہیں ہوگے، میں 20 سال سے یہ رونا رو رہا ہوں کہ امت بنو، امت بنو، امت بنو، اور میرا رب کا شکر ہے کہ میری نسل جو پڑھی لکھی ہے وہ اس فتنے سے نکل رہی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ لیکن آج جو متعصب لوگ ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، چاہے سنی ہیں، چاہے شیعہ ہیں، جو اپنے سوا کسی کو جنت ہی نہیں سمجھتے، تو میں مذاقاً کہا کرتا ہوں اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی تو ذرا تسی 4 بندے جنت چ گئے تو باقی جنت اللہ کی کرنا ہے؟ ویلی جنت اللہ کی کرے گا؟ کسی اور کو بھی جانے دو یار، یا تو جگہ تھوڑی بھج کے چڑھ جاؤ، ویگن جا رہی بھج کے جاؤ، سیٹ نہیں لبنی، چڑھ جاؤ بھائی۔ اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر کسی ایک درجے میں اللہ سارے دنیا کے انسانوں کو ٹھہرا دے جنتیوں، سارے خوشی خوشی زندگی گزاریں گے، کھلی کھلی زندگی، وہ ہے اتنی بڑی تو کسی اور نوں ہی چڑھن دو، تسی یہاں تو ساڑی ویگن ہی جنت جا رہی، اور کسی دی جا ہی نہیں رہی۔ تو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ویگن جنت میں جا کے ہی رہے گی، چونکہ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ۔ وہ کہنے کہا موجوں ہو گئیاں، موجوں ہو گئیاں، بخین بخین موجوں ہو گئیاں۔ آپ نے کہا وہ کیڑی گل دی موج ہو گئی؟ کہ سخی بادشاہ ہے، ناپتے بھی چھڑ دے گا، سخی بادشاہ ہے پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا۔ تو معاملہ تو اللہ کی ذات سے اتنا کریم مہربان ہے۔ 2 آدمیوں کو اللہ کہے گا چلے جاؤ جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک پیچھے مڑ مڑ دیکھے گا، تو جو دوڑ لگائے گا دونوں کو اللہ بلا لے گا، کہے گا ارے بھائی سامنے تو آگ ہے، دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ کہ یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم ملی ہے، میں نے سوچا آج مان لوں، شاید آج تو خوش ہو جاؤں۔ اچھا بھائی تو پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہ میرے مولا تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا کریم ہے، تو میں انتظار کر رہا تھا کہ مجھے ایویں ہی نہیں کہہ دے، مجھے ابھی واپس بلائے گا، ابھی واپس بلائے گا، اس لیے میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو موجاں کرو، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، میری جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تو ایسا کریم مہربان ہے۔ تو امت بننے کی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ ہے بچوں، اب نوجوان ہو، توبہ کر لو، زندگی کو پاک بنا لو، تمہارے دامن پہ کچھ چھینٹا نہ ہو، کوئی پڑ جائے تو مسئلہ کوئی نہیں، توبہ کرو کہ دھل جائے گا۔ میرے رب فرماتا ہے کہ میرے بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ تو کہے گا نا یا اللہ معاف کر، تو سارے معاف کر دوں۔ اللہ ایسا کریم اور مہربان۔ اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا آخری بول اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ ساری زندگی کیسی غفلت میں گزرا ہو۔ جو رمضان میں مر جائے وہ سیدھا جنت ہی ہے، جو جمعے کو مر جائے وہ سیدھا جنت۔ اور قبر میں حساب، اللہ نے کتنے بہانے رکھے ہوئے معاف کرنے، کیوں ہم ایسے بنے دوزخ کے داروغے کے دوزخ کے ٹھوک کے ہی رکھنا ہے، ساڑھے تو سوا کوئی جا ہی نہیں سکے۔ تو آخری بات یہ کہتا ہوں بچوں کہ آج یہاں اٹھنے سے پہلے ماشاءاللہ 8-10 ہزار کا مجمع ہے، توبہ کر کے اٹھ، توبہ کر کے اٹھ۔ اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے یا رابعہ بصری بن جائیں گی، توبہ کر کے بھی ہم سے گناہ ہوں گے، پھر کیا کریں گے؟ ہم پھر معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو بادشاہوں پہ نہ کرو قیاس۔ مجھے جاوید چودھری صاحب کا فون آیا، چونکہ یہ میں بات بکثرت کرتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا، آپ کا نوکر بار بار توبہ توڑے آپ کے کام میں تو آپ اسے نکال نہیں دیں گے؟ میں نے کہا جاوید بھائی میں تو بیٹا ایسا کرے گا تو نکال دوں گا، آپ تو نوکر کی بات کر رہے ہو، لیکن افسوس یہ کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا۔ طارق جمیل کتھے اور اللہ کتھے؟ میرا اللہ مثال دے رہا ہے، میرے بندو ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے نہیں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر کے آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں وہیں معاف کر دوں۔
تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک گناہ کرتا ہوں، وہ میں نے چھوڑ دیا، پھر کبھی مجھ سے ہو گیا، پھر میں نے توبہ کی، تو میرے ایک حدیث یاد آ گئی، ما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرتن، میرا بندہ تو دن میں 70 دفعہ بھی توبہ توڑ کے توبہ کرے گا نا تو میں تمہیں معاف کروں گا۔